حضرات گرامی 70واں ہی رمضان کے جس دن 58 ہجری، یہ بدر 2 ہجری میں ہوا، 2 ہجری میں بدر ہوا، اور 58 ہجری 70واں روزہ تھا، اور حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہوا۔ تو آج کے دن یقیناً پوری امت جہاں بدر کا ذکر کرتی ہے، وہیں پر ام المؤمنین حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو بھی نہایت ادب اور احترام سے یاد کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو حضور کی پہلی زوجہ ام المؤمنین، ان کے وفات کے بعد، وصال کے بعد حضور نے دوسرا جو نکاح فرمایا وہ بی بی سودا رضی اللہ عنہا سے۔ بی بی سودا رضی اللہ عنہا کے بعد جو تیسرا نکاح آپ نے فرمایا وہ ام المؤمنین ہونے کا جنہیں شرف عطا فرمایا وہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہزادی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا اور ہجرت آپ کی ہجرت فرمانے کے بعد رخصتی آپ کی مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے دولت قدے میں جو تشریف لائیں وہ مدینہ طیبہ میں آپ کی رخصتی ہوئی، وہ حجرہ عائشہ جو آج بھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، آپ نے اپنی زندگی کے ایام حضور کے ساتھ وہیں پر گزارے۔ حضور علیہ السلام کی یہ وہ رفیقہ حیات، یہ وہ صدیقہ جو حضور کی محبوبہ ہے، کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز، یہ شرف اللہ نے عائشہ کو عطا فرمایا ہے کہ میں نبوت کے بستر پر ہوتا ہوں، اس وقت بھی قرآن کی وحی اتر رہی ہوتی ہے، کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوتے، اس وقت بھی اللہ کی جانب سے قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا۔ حضور علیہ السلام کی یہ زوجہ ام المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر جتنی امہات المؤمنین اور ان کے علاوہ جو دیگر حضور کی جو صحابیات اور دیگر جو معزز جو خواتین وہاں موجود تھیں، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام بھی آپ کی دہلیز پر علم کی خیرات لیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والی خواتین میں جو نام ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے، کہ 2286 احادیث کو آپ نے روایت کیا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع فرمایا تو اس وقت جو گود تھی جس پر سرکار کا سر انور تھا وہ گود بی بی عائشہ کی تھی۔ جو مسواک آپ نے آخری وقت میں جو اپنے مبارک منہ میں آپ نے لی، جو مسواک کو شرف حاصل ہوا، اس وقت وہ مسواک سرکار سے قبل بی بی عائشہ پاک نے اپنے منہ میں لے کر اسے سافٹ کیا، چبا کر، اور پھر وہ مسواک حضور کو عطا کی گئی۔ یہ شرف بھی بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ آپ کا وصال بھی 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور اس دنیا کو آپ نے الوداع کہا۔ یہ وہی بی بی پاک ہیں کہ جب ان پر ناپاک لوگوں نے جب تہمت لگائی تو آج بھی سورہ نور میں 18 آیتیں آپ کے حق میں اتاری گئی۔ جب تہمت لگائی گئی تو حضور کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، حضور کو علم تھا کہ یہ تہمت لگائی گئی ہے، یہ کچھ لوگوں نے میرے گھر کے ساتھ غداری کی ہے،
مگر حضور جانتے ہوئے بھی یہ خاموشی حکمت تھی۔ حضور یہ فرماتے ہیں، یعنی حضور کی یہ حکمت تھی کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا، جواب دے دیا، تو کل کو یہ ریجیکٹ کر دیں گے، مگر مجھے یقین ہے میرا رب جواب ارشاد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں اتار کر یہ بتا دیا کہ لوگوں سیدہ عائشہ بھی پاک ہیں۔ سیدہ عائشہ یہ مومنین کی جو ماں ہے، ان پر جو تہمت لگائی گئی ہے یہ بے بنیاد ہے۔ بی بی عائشہ یہ حضور کی زوجہ ہے، انہیں کوئی بری نگاہ سے یا کوئی اس طرح کی سوچ رکھ کر انہیں یاد نہ کرے، بلکہ بی بی عائشہ کے حق میں 18 آیتیں اتار کر ان کی پاکیزگی کا بھی بیان اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہزادی ہیں۔ 17 رمضان آپ کی وفات کا بھی دن ہے۔ آج افطاری کا جو وقت ہے وہ 6:35 پر ہے، جو کچھ ہی منٹس باقی ہے۔ میں ایک واقعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ وہ اس دور کی ضرورت ہے۔ ہماری جتنی اس وقت یوٹیوب پر مائیں اور بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ ذرا غور سے اس واقعے کو سنیں۔ خاص طور پر ہماری جو بچیاں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی خدمت میں حاضر تھیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن یہ فرمایا کہ اے عائشہ، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو، جو چاہیے مانگو۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کیوں نہ اپنے بابا جان ابو بکر صدیق سے میں مشورہ کر لوں؟ مجھے یہ یقین ہے کہ میں جو مانگوں گی آپ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آپ کو عطا فرمایا ہے، کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ اختیار تو اللہ کو ہے، نہیں، بلکہ سیدہ عائشہ جانتی تھی کہ حضور جو فرما دیتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ آپ چاہتی تو کچھ طلب فرماتی، مگر یہ عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیجئے میں اپنے بابا سے مشورہ کر لوں، وہ مجھے کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حضور کی اجازت سے حاضر ہوتی ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے یہ عرض کرنے لگی کہ بابا جان، آج حضور کی رحمت، دریا رحمت جوش میں ہے۔ آج حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں مانگا، میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں، آپ مجھے فرمائیے، آپ میرے بابا ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کچھ فرمائیے، میں کیا طلب کروں حضور سے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ فرمانے لگے کہ اے عائشہ، آج اگر حضور نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ مانگو تو جاؤ حضور سے ایک بات صرف معلوم کرو، اور وہ یہ ہے کہ جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تھے تو معراج پر جب تشریف لے گئے، اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی جسے کوئی نہیں جانتا، اے عائشہ ان باتوں میں سے ایک بات حضور سے یہ عرض کریں کہ وہ آپ کو بتا دیں۔ بس یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو کچھ فرمایا، بی بی پاک اپنے بابا کی یہ بات سن کر دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ عائشہ، اپنے بابا سے مشورہ کر لیا، پوچھ لیا، کیا کہتے ہیں ابو بکر؟ آپ کے بابا آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا چیز طلب کرنا چاہتی ہو، بتاؤ۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ یہ عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، اے میرے مولا، بابا یہ عرض کر رہے ہیں
کہ معراج کی رات جو اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، اے اللہ کے نبی ان میں سے ایک بات جاننا چاہتی ہوں۔ اس وقت حضور نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ جب پوچھا ہی ہے تم نے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ارشاد فرمایا۔ اب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ مجھے میرے رب نے جہاں بہت سی باتیں فرمائی وہیں پر ایک بات میں تمہیں بتا رہا ہوں جو حضور نے یہ ارشاد فرمائی اللہ رب العزت کی وہ معراج پر سننے والی بات۔ اب حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ عائشہ میرے رب نے مجھ سے یہ فرمایا کہ وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جو دو ٹوٹے ہوئے گھروں کو ملا دے گا، جو دو روٹھے ہوئوں کو آپس میں ملا دے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص اس پر کوئی حساب نہیں ہے، اس سے کچھ حساب نہیں لیا جائے گا، بس حکم ہوگا کہ اب جاؤ جنت میں۔ وجہ کیا تھی، عمل کیا تھا کہ دو ٹوٹے ہوئوں کو بس ملا دیا ہے۔ حضرات گرامی کتنی اہمیت ہے محبت کی، کتنی قدر ہے اہمیت اور محبت کو، اتحاد کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ یہ اپنی جگہ، مگر کسی کو آپس میں ملا دینا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بہترین عمل ہے کہ اس سے پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے روزے کتنے رکھے ہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہے، بس یہ عمل ایک ہوگا، یقیناً بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بی بی عائشہ پاک یہ سن کر فوراً اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر یہ عرض کرنے لگی۔ صدیق اکبر بھی انتظار میں تھے۔ جب حاضر ہوئی ابو بکر صدیق یہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ میری بیٹی حضور نے کیا فرمایا ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ بابا جان حضور نے یہ فرمایا ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو جوڑ دے، ملا دے، اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا اور بغیر حساب کتاب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر جب یہ آپ نے سنا تو آپ رونے لگے۔ بی بی عائشہ یہ عرض کرتی ہیں کہ بابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو خوشی کی خبر ہے، کیونکہ آپ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے والے ہیں۔ اے میرے بابا جان آپ یہ حضور کے ارشاد کو سن کر رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ بیٹی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جو رب دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جب کوئی جوڑ دے گا تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں اور رو اس لیے رہا ہوں کہ اس شخص کا کیا ہوگا کہ جو دو ٹوٹے ہوئے ملے ہوئے لوگوں کو، جڑے ہوئے لوگوں کو جو توڑ دے گا اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹی اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، اس کی نمازیں کہاں جائیں گی، اس کے روزے کہاں جائیں گے۔ رمضان تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے مگر یہ مواقع تو ہر روز ہمیں ملتے ہیں۔ ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا کہ ہماری وجہ سے لوگوں کا ملاپ ہوا ہے یا لوگوں کو آپس میں ہم نے ایک دوسروں سے دور کیا ہے۔ تو دور کرنا اس قدر یہ خطرناک ہے، نہ اس میں پھر نمازیں کام آتی ہیں نہ روزے کام آتے ہیں۔ حضرات گرامی پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنی عبادت کر کے آئے ہو، کتنے روزے رکھ کر آئے ہو۔ اسلام کے اندر اس چیز کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آج بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے، اور بی بی پاک نے جو اپنے بابا سے مشورہ
کیا، یقیناً ہر آنے والی قیامت تک بچیوں کو ایک پیغام دے دیا، ایک یہ میسج دے دیا کہ کوئی بھی بات ہو اپنے بابا سے ضرور شیئر کرنا، اپنی طرف سے کوئی فیصلے مت کر لینا۔ ارے جن کے شوہر مصطفیٰ ہوں وہ یہ فرمائے کہ مانگو، مگر بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ اس کے باوجود قیامت تک میں اپنی آنے والی بچیوں کو یہ پیغام دے رہی ہوں کہ کبھی بھی اپنے باپ کے بغیر کوئی فیصلہ مت کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔